سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہاؤں کے سوئے کرب و بلا، بیماری کا بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شہ کے ماتم میں، وہ بھی اپنی 72 کے نام کر کے چلے، سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے طرح، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن دے میں قید میں رہی تنہا، ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن دے میں قید میں رہی تنہا، لہتے اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، میری رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سبات قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، حبیب اکبر ابن حبیب حسین۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا ودليل نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين رحمة الله على آبائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وحسن الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه
کتنا سورہ آل عمران کی 7ویں آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے. پیغمبر کی ذات کو خطاب کرتا ہے کہ وہ وہی خدا ہے کہ جس نے آپ پر اس کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا. اس کے اندر کچھ آیات جو ہیں وہ محکم آیات ہیں جو کتاب میں بنیادی حیثیت ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ آیات ہیں جن کے معنی جو ہیں ہر ایک کے لیے واضح نہیں. اب جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں وہ متشابہات آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو اپنے مطلب پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ متشابہات ہے صرف اللہ. ہمیں مثال کے طور پہ یہ جو آپ دیکھیے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را، کیا ہے؟ یہ آیت ہے قرآن کی، لیکن متشابہ معنی ہے، اس کے کوئی معنی واضح نہیں. یہ جو حروف کی مثال ہے، جو حروف مقطعات ہے، اس کے علاوہ خود آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ آیات میں جن کا شمار ہوتا ہے. مثال کے طور پر الرحمن علی العرش استویٰ، ظاہری ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ اللہ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے. الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، روز قیامت تمہارا پروردگار اور ملائکہ سب در صف آئیں گے. یہ وہ آیات ہیں کہ جو آیات متشابہات میں سے ہیں کہ جن کا چند معنی. اب اگر کوئی جو ہے وہ ایک متشابہ آیات کو مجھے دیکھیے گمراہ سے گمراہ طبقہ ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک جو ہے وہ دلیل کے تحت بات کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے بات کرے. اب یہ غلط مسئلہ ہے کہ دلیل کتنی قوی ہے، دلیل کے اندر جو ہے وہ استحکام پایا جاتا ہے، واقعہ دلیل ہے یا مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے. جو لوگ خدا کی جسم و جسمانیت کے قائل ہیں وہ ان ظاہری آیات کے ظاہر کے پیچھے پڑے ہیں. اب کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو خدا نہیں دکھے گا لیکن آخرت میں ضرور خدا نظر آئے گا، اور مومنین جو ہیں وہ خدا کی زیارت کریں گے بالکل ایسے ہی جیسے 14ویں کے چاند کی زیارت کرتی ہے. اس طرح سے آپ جو ہے کے سامنے یہ چیزیں بیان کی ہے، جبکہ یہی قرآن ہے اس کی محکم آیت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب وہاں سے کیا ہے؟ لن ترانی، ہرگز ہرگز تم کبھی نہیں دیکھ سکتے. بھائی لن کا استعمال وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں ابدیت پائی جاتی ہے، یعنی اس میں نفی ہے اور نفی بھی سخت قسم کی نفی، اس میں دنیا بھی شامل اور آخرت بھی شامل. یعنی یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی تم ہم کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، دنیا جو ہے وہ ایک الگ ظرف ہے، یہاں کے اوپر جو ہے وہ شرائط کر رہی ہے، آخرت میں دیکھ لو گے. نہیں، لن ترانی، نہ تم دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہو. ذالک یمانی نام کا ایک شخص ہے کہ جس نے حضرت علی سے مسجد کوفہ میں سوال کیا. آپ خطبہ دے رہے تھے، اس نے کہا یا علی یہ بتائیے
کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں حضرت نے فرمایا کہ کیا میں اس کی عبادت کروں گا کہ جس کو میں نے نہیں دیکھا؟ ہاں، ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر دل کی آنکھوں سے خدا کو نظر دیکھنے کی کوشش کرو گے خدا نظر آ جائے گا۔ یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں اسے خدا نہیں دیکھ سکتا۔ تو وہ افراد کہ جن کو مجسمہ کہا جاتا ہے، مجسمہ وہ فرقہ ہے کہ جس کا مسلمان جس کو کفر کا حکم لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہو چکا ہے، کہ بھئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے یہ نظریہ رکھے کہ اللہ جو ہے وہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، جیسے ہماری آنکھیں ہیں ویسی اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، جیسے ہمارے جو ہے وہ زبان ہے ویسی اللہ کی بھی زبان ہے، جس طرح سے جو ہے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے ہی اللہ کے بھی ہاتھ ہیں۔ دلیل میں وہ لوگ قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے ہیں۔ ارے قرآن کریم کی یہ جو آیات ہیں کہ جن کو وہ دلیل میں پیش کر رہے ہیں، علماء اسلام کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ متشابہات میں سے۔ تو ایک حصہ قرآن کی آیتوں کا ہے محکمات۔ محکم آیتیں انہیں کہتے ہیں کہ جن کے معنی ہر ایک کے لیے واضح، جس میں کسی قسم کا کوئی اجمال نہ پایا جاتا ہو، کوئی ابہام نہ پایا جاتا۔ اب میں آپ کے سامنے چند آیات جو محکم ہیں ان کی تلاوت کر رہا ہوں اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ معنی آپ کے لیے واضح ہے کہ نہیں واضح۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، محکم آیت کیا ہے ترجمہ؟ بچہ بھی ہمارے کیا وہ اس معنی آیت کی ترجمہ بتا دے گا کہ بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تمام نہیں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ محکم آیت۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ آیت جو محکم آیت لیسا کمثلہ شیء، کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ کے مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اب شے کو لے کے آئیے کہ جس انسان کا شے، انسان سے وابستہ جو چیزیں ہیں ان کو شے کا ان کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ بھئی انسان اللہ جو ہے، بعض لوگوں نے اللہ کے حوالے سے جو ہے تصورات پیش کیے کہ بھئی اللہ جسم و جسمانیت رکھتا ہے، تو اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ کس عمر کا اللہ ہے؟ بھئی بالکل جوان نوجوان ہے، بچہ ہے، وہ 13-14 سال کا جیسے لڑکا جو ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی نہ نکلی ہو، بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس اعتبار سے معاذ اللہ نعوذ باللہ ہے۔ یہاں جو محکم آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ لیسا کمثلہ شیء۔ اس محکم آیت کو آپ نے سامنے رکھا ہے۔ اب اس محکم آیت سے اگر کوئی بھی آیت ٹکرا رہی ہے، مثال کے طور پر یہاں کے اوپر اگر اس آیت کو کوئی پیش کریں کہ بھائی الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ظاہری ترجمہ اس کا ہی ہوگا۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جو ہے لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو وہاں پہ کیا جواب ہوگا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں محکم آیت یہ کہہ رہی ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ آیات وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جسم و جسمانیت کو ثابت کر رہے ہیں۔ کیا جواب ہے اس کا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں جن کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، ان میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے دو معنی ہیں، ایک ظاہری معنی ہے اور ایک تعویلی معنی ہے۔ جب لفظ ید استعمال کیا تو ید سے ہم نے کیا کہا سمجھا؟ ہم نے سمجھا یہ ظاہری ہاتھ، لیکن بہرحال یہ ظاہری ہاتھ یہاں کے اوپر مراد نہیں ہے، بلکہ ید کے معنی قدرت کے بھی ہوتے ہیں۔ ید کے معنی
حمایت کے بھی ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ فلاں کے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے، یعنی فلاں کی حمایت میں. تو ید کے معنی حمایت کے بھی ہوتے ہیں، ید کے معنی سلطنت کے بھی ہوتے ہیں. اب اگر قرآن میں کہیں کے اوپر آیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس سے مراد ظاہری ہاتھ نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مثال کے طور پر فرض کیجیے ایک شخص جو ہے آپ کے گھر میں آیا چندہ لینے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے. آپ کا ہاتھ جو تھا وہ مصروف ہے، آپ جو ہے وہ اس کو پیسے نہیں دے سکتے. آپ نے اپنے نوکر سے کہا یا اپنے بھائی سے کہا کہ تم جو ہو میری جیب سے پیسے نکال کے دے دو. اب اس نے پیسے لیے تو اب رسید کس کی کٹے گی؟ بظاہر ہاتھ آپ کا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بھائی کا ہے یا آپ کے نوکر کا ہاتھ ہے، لیکن رسید آپ کی کٹے گی، آپ کے نام سے کٹے گی، کیونکہ دینے والے آپ ہیں. وہ ہاتھ جو ہے، جس ہاتھ کو آپ نے استعمال کیا ہے، وہ ہاتھ اس وقت کہ جب عطا کر رہا تھا اس کا نہیں شمار کیا جا رہا تھا کہ جو عطا کر رہا تھا، بلکہ اس کا شمار کیا جا رہا تھا کہ جو عطا کروا رہا تھا. اسی طرح سے اللہ کے امور جو اس دنیا کے اندر وہ شخصیتیں انجام دے رہی ہیں کہ جنہوں نے اپنے کو اللہ کے سامنے فنا کر دیا ہے، تو اب اگر وہ کوئی فعل انجام دیتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا فعل نہیں ہے بلکہ خدا کا فعل ہے. صلوات بھیجے محمد والے. یہ کہا ہے ہمارا بیٹا اذ رمیت ولکن اللہ رمی. چنگریزے آپ نے نہیں پھینکے، مگر در حقیقت چنگریزے پھینکے تو آپ ہی نے ہیں، لیکن اللہ نے پھینکے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ خدا کی بیعت کر رہے ہیں. آپس کے درمیان کی تھوڑی ہے، مگر یہ خدا کی بیعت ہو رہی ہے. تو جس طرح سے قرآن میں محکم آیات اور متشابہ آیات، اگر متشابہ آیات آ جاتی ہیں تو ان کو ہم پلٹاتے ہیں محکم آیات کی جاتی ہے، تو ہمارا صحیح نتیجہ نکل آتا ہے. بھائی اگر کوئی بھی آیت قرآن میں ایسی ہو کہ جس سے اللہ کا جسم ثابت ہو رہا ہو تو ہم اس کو فوراً پلٹائیں گے. ایسا کا مثل ہی شے کی جائے، یہ موقع آئے کہ اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے معنی پھر یہ جو آیت ہے اس میں ہم کو تصرف کرنا پڑے گا، اس کے ظاہر کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کے دوسرے معنی مراد دینا پڑے گا. واقعہ ہے آیت اللہ مسلم الحکیم نے سن 60 میں حج کیا. اس وقت آئے حکیم کے حج کی خبر عام ہوئی تو جو عراق کے اندر عربستان کا سفیر تھا وہ آئے حکیم سے ملنے کے لیے گیا کہ آپ حج کے لیے سنا قصد رکھتے ہیں تو آپ سعودی حکومت کے مہمان ہیں اور اسپیشل عراق سے ایک جہاز سعودی کا ہوگا کہ جس میں آپ کو سفر کرنا ہوتا. انہوں نے کہا میں تمہارا کہاں سے مہمان ہو گیا، میں خدا کا مہمان ہوں، میں نہیں ہوں کوئی جہاز باز نہیں قبول کروں گا. اچھا جہاز اگر آپ نہیں قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے ایک چھوٹا جہاز جو ہے وہ آپ کے جہاز کے پیچھے اعزاز میں رہے گا کیونکہ گویا کہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. بہرحال بہت ہی شاندار وہ حج ہوا تھا اور اس کے اندر خصوصی طور پہ آیت اللہ حکیم کے لیے مسجد النبی کا ممبر کھولا گیا جس کے اوپر کھڑے ہو کر بیٹھ کے انہوں نے خطبہ دیا. اب وہاں مسجد النبی ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی کہ جو وہاں نماز پڑھا تھی اور بظاہر وہ جو تھے اندھے تھے. یہ شیعوں کا اتنا بڑا عالم آیا، مرضی آیا لہٰذا وہ گفتگو شروع کی. انہوں نے اب آئے حکیم اگر قرآن کی کوئی آیت پیش کر رہے ہیں تو وہ بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں.
وہ کہتا ہے کہ ظاہر قرآن تو یہ کہتا ہے، کیا تعویل آپ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس کے یہ معنی نہیں وہ معنی ہے، جو ظاہر ہے اس کو مانیے۔ تو پھر آگے حکیم نے کہا ٹھیک ہے، آپ ظاہری کتنی پیروکار کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تو ظاہر قرآن یہ کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ آپ یہاں کے اوپر اندھے ہیں، لہذا آخرت میں بھی آپ کو اندھا ہی شمار کیا جائے گا۔ فوراً برجستہ وہ کہتا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، یہاں کے اوپر مراد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ آخرت میں بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ کہا یہاں کیسے آپ نے ظاہری آیت کے اندر تصرف کیے؟ ظاہری آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو یہاں پہ اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، تو بھائی ظاہر میں آپ یہاں پہ اندھے، لہذا قیامت میں بھی آپ اندھے ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو فوراً کہا کہ نہیں، یہاں پر اعمیٰ اور اندھے سے مراد یہ ظاہری آنکھوں والا نابینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اندھے سے مراد کیا ہے کہ جو اس دنیا میں ہدایت یافتہ نہیں ہے، گمراہی اختیار کرے ہوئے ہے، غلط راستے پہ ہے، تو اس کو آخرت میں گمراہی شمار کیا جائے گا۔ کیا آپ نے ظاہری آیت میں کیا تصرف نہیں کیا؟ ایسی بہت سی آیات ہیں ان کا ظاہر کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ الفاظ ہیں دیکھیں محدود اور مفاہیم ہیں بلند والا۔ وہ مفاہیم کے جو بلند ہیں وہ انہی عام الفاظ میں بیان کیے جائیں گے۔ ہاں، اب آپ کو ہم پر لازم ہے کہ ہم ایک مفاہیم کے اندر تصرف کریں اور مقصود متکلم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہاں پر مراد متکلم کیا ہے، مقصود متکلم کیا ہے۔ ہمارا حدیث شناسی کے اندر، علم حدیث میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لہجے کو سمجھنا، کیونکہ لہجہ جو ہے اس کو اگر انسان درک کر لیتا ہے تو اس سے مقصود متکلم کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ جس طرح سے قرآن کے اندر کچھ آیات محکم آیات ہیں، کچھ متشابہ آیات، ویسے ہی معصومین کی اگر سیرت دیکھی جائے تو سیرت معصومین کے اندر بھی سیرت کے کچھ پہلو جو ہے محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک نے ہمارے امام نے 25 سال تک کی خاموشی اختیار کی، یہ ان کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ دوسرے نے سورت گری، یہ اس کی سیرت کا حصہ ہے۔ تیسرے نے جو ہے وہ قیام کیا، چوتھے نے مصلی عبادت کو آباد کیا، پانچویں نے جو ہے وہ مجلس درس لگائی، بزم درس کو آراستہ کیا، چھٹے نے قید خانے کی 14 سالہ زندگی برداشت کری، چھٹے نے جو ہے وہ مجلس درس لگائی، اور ساتویں نے قید خانے کی زندگی برداشت کی، آٹھویں ولی عہدی کو قبول کیا۔ تو ہر امام کی جو سیرت ہے اس میں کچھ پہلو جو ہیں وہ محکم سے پہلو ہیں، کچھ متشابہ پہلو۔ اب اگر ہم اپنے ذوق کو استعمال کریں اور ذوق کو استعمال کر کے کہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ امام سجاد کی پیروی کریں گے، مصلی عبادت پہ بیٹھے رہیں گے، وہ جو ان کی سیرت تھی اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ ہم چھٹے امام اور پانچویں امام کی پیروی کریں گے، ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے کام کریں گے۔ ایک نے کہا کہ ہم امام موسیٰ کاظم کی پیروی کریں گے، ایک کہتے ہیں کہ ہم امام علی رضا کی پیروی کریں گے، ولی عہدی کو قبول کر لیں گے۔ اس طرح سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ سیرت کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو ہم کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت موجودہ زمانے کے شرائط کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کے مطابق جو ہے اس سیرت کو ہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ وہ ایک کلیہ ہیں، اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد۔
ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، اور کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. یعنی حقیقت محمدیہ میں کوئی فرق نہیں ہے. حقیقت محمدیہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ سیرت جو بظاہر تم کو مختلف دکھ رہی ہے، ایک صلح کر رہا ہے، ایک جنگ کر رہا ہے، ایک مجلس دست کو آراستہ کر رہا ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم کو سمجھنا ہے کہ اس وقت زمانے کے تقاضے کیا ہیں. زمانہ جو ہے وہ اس وقت کیا مجھ سے تقاضا کر رہا ہے. اس وقت امام حسن کی سیرت کی کا زمانہ جو ہے وہ متقاضی ہے یا امام حسین کی پیروی کا متقاضی ہے، وہ آپ کو فیصلہ کرنا ہو. آج جس امام کی روز شہادت کل 28 سال کا سن، اور اس 28 سال کے سن میں حضرت نے جو فریضہ تھا امامت کا وہ انجام. ایک طرف سے آپ سوچئے کہ بنی عباس کی جانب سے جو شکنجہ اہل بیت اطہار پہ کیا گیا ہے، جس کو ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. تاریخ کہتی ہے کہ 10ویں امام کے زمانے میں ایک بار نہیں متعدد موقعوں کے اوپر جو ہے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، جتنا مال و اسباب تھا لوٹ کے لے کے چلے گئے حکومت کی جانب سے. جو سید زادیاں تھیں، تاریخ کہتی ہے کہ ان میں ان کے پاس صرف ایک لباس تھا. وہ ایک لباس پہنتی تھی اور پہن کے نماز پڑھتی تھی. جب ایک سید زادی نماز پڑھ لیتی تھی تو دوسری سید زادی اس سے پھر وہ لباس لیتی تھی اور لباس لے کے وہ پہنتی تھی پھر نماز پڑھتی. ایک لباس سیدانیوں کے پاس تھا کہ جس میں نماز پڑھی جا سکتی. بقیہ ایسا کوئی لباس نہیں تھا قیدے کا کہ جس کو پہن کے وہ نماز پڑھ سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فقر اور فاقہ اور تنگستی کیا ہے. اور جبکہ اسی زمانے کے جو تاریخی حالات ملتے ہیں کہ متوکل نے اپنے لڑکے کا ایک تقریب کی تھی، مثال کے طور پہ ختنہ ہوا تھا یا عقیقہ، اور جس میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی جو مہمان تھے، ہر ایک کو ایک ایک مہمان کو جاگیر دی تھی. ایک طرف اس طرح سے عیاشی کی جا رہی ہے. بھائی کون یہ سرکاری خزانہ ہی تو لٹایا جا رہا ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے. حکومت حاکمات جو ہیں جو پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ کیا ان کا ذاتی پیسہ ہوتا ہے؟ جو سرکاری خزانے کو اپنے مصرف میں لاتے ہیں وہ ان کا تو نہیں پیسہ ہوتا ہے، یہ پبلک کا پیسہ ہے. تو ایک طرف جو ان تقریب میں شرکت کرنے کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ ہر ایک کو جاگیر دی جا رہی ہے، جاگیروں سے نوازا جا رہا ہے. اور دوسری طرف آل محمد کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو گھر کے اندر مال و اسباب ہے اس کو بھی لوٹ لیا جاتا ہے. اسی لیے سختی حکومت کی جانب سے بڑی. چنانچہ امام نے اپنے مختلف نائب جو ہیں مختلف شہروں میں معین کر رکھے. اس میں حکمت بھی یہ تھی کہ بھائی یہ اب زمانہ جو آنے والا ہے وہ غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. عام شیعہ جو ہے وہ امام تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے کہ اگر عام شیعہ امام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اپنے دینی مسائل کس سے حل کرے گا. زیادہ جگہ جگہ وکلا معین کیے گئے تھے، نائبی معین کیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان سے رجوع کرو، ان سے اپنے حالات مسئلے جو ہیں دریافت کرو، یہ تم کو جو ہیں تمہارے سوالات کے جوابات ہیں. خود کی رقمیں بھی جو ہیں انہی لوگوں کو دے دی جاتی ہیں. فائدہ نہیں ہے بھائی امام تک اگر پہنچایا جائے گا وہ پیسہ حکومت چھاپا مارے گی اور سارا پیسہ ضبط ہو جائے گا، حکومت کی جیب میں چلا جائے گا. اور پھر حکومت کا یہ الزام کیا ہماری حکومت کے مقابلے میں ایک اپنی نئی حکومت
قائم کر رہے ہیں، آپ کے چاہنے والے آپ کو یہ پیسے بھیجتے ہیں، آپ اس کے ذریعے سے اسلحے جمع کریں گے، اس قسم کے الزامات. تو جو نائبین ہیں انہی نائبین میں سے ایک نائب ہیں احمد ابن اسحاق. خود میں 10ویں امام اور 11ویں امام کی یہ نمائندے ہیں. احمد ابن اسحاق وہ شخصیت ہے کہ جن کو امام نے حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم میں ایک مسجد تعمیر کرنا ہے. آج بھی آپ جناب معصومہ کے حرم سے جب نکلیے تو آگے جب بڑھیے گا اسی راستے میں سامنے مدرسہ فیضیہ کے بعد کا جو علاقہ ہے وہیں نزدیک میں مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری. یہ مسجد امام حسن عسکری امام کے حکم سے احمد ابن اسحاق نے تعمیر کری. احمد ابن اسحاق وہ شخصیت ہے کہ ان سے ایک شخص نے سوال کر لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم رسول کے پہلے جانشین اور دوسرے جانشین کو تم لوگ اچھا نہیں سمجھتے. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ لوگ جو تھے کبھی ان کے دل میں ایمان پیدا ہی نہیں ہوا، ہمیشہ یہ نفاق رکھتے. یہ بتاؤ کہ یہ مدینے میں نہیں رہتے بچے تو مکے کے اندر جو یہ ایمان لائے تھے وہ زور و زبردستی کے ذریعے سے ایمان لائے تھے یا انہیں نے خود سے ایمان قبول کیا. اگر کہو کہ زور و زبردستی کے ذریعے سے ایمان لائے تھے تو مکے کے اندر تو مسلمانوں کی اتنی تعداد ہی نہیں تھی. انگلیوں کے اوپر مسلمانوں کو شمار کیا جا سکتا ہے. تو مکے میں زور و زبردستی اور تلوار کا زور کے زور پہ تو نہیں ہے ایمان لائے. تو دوسری صورت کو ماننا پڑے گا پھر کہ طاعتاً اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے ایمان کو انہیں نے قبول کیا. احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ سوال جو تھا اس سوال کا میں جواب نہیں دے پایا. میں نے سوچا کہ جب سامرا جاؤں گا تو امام کی خدمت میں یہ سوال رکھوں گا اور حضرت سے اس کا جواب طلب کروں. سامرا جب جانے لگے تو مختلف لوگوں نے اپنے اپنے خبز کی رقمیں دی ہیں احمد ابن اسحاق. ایک عورت آتی ہے اور اس نے چند درہم اور ایک کپڑا خبز کا دیا کہ اے احمد ابن اسحاق یہ میری جانب سے 11ویں امام کو یہ دے دو، یہ میرا خبز ہے اور یہ کپڑا میں نے خبز کا کے طور پہ نکالا. احمد ابن اسحاق کے ذہن میں یہ تھا کہ حالات ایسے ہیں کہ کسی وقت بھی ہمارے امام کی شہادت واقع ہو جائے گی، لہذا امام سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کی شہادت واقع ہو گئی تو یہ بتائیے کہ پھر ہم کس کی جانب رجوع کریں گے، کس سے اپنے دینی مسائل کو دریافت کریں گے. چنانچہ یہ سوالات لے کر احمد ابن اسحاق جو ہیں وہ سامرا پہنچتے ہیں مدینے سے. جب سامرا جو ہے وہ احمد ابن اسحاق پہنچے تو وہاں کے اوپر امام حسن عسکری سے احمد ابن اسحاق نے یہ فرق کہا کہ مولا حالات کچھ ایسے ہیں کہ جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو بہت جلدی شہید کر دیا جائے گا. یہ بتائیے کہ اگر ایسا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ کے بعد ہمارا کون امام ہوگا، کس سے ہم اپنے دینی مسائل کو دریافت کریں. جب احمد ابن اسحاق نے یہ سوال کیا حضرت نے کہا کہ تم میرے قابل اعتماد افراد میں سے، قابل بھروسہ افراد میں سے، اگر تم یہ منزلت ہمارے نزدیک نہ رکھتے ہوتے تو میں قطعاً تم کو حجت خدا کی زیارت نہ کروں. آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں تمہارے امام کی زیارت کراؤں جو میرے بعد تمہارا امام ہوگا. اپنے دینی مسائل کو تم اس سے دریافت کرو. احمد
ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ایک حجرے میں لے کے آئے جہاں ایک 5 سالہ بچہ موجود تھا جس کا چہرہ مثل چاند کی چمک رہا. احمد ابن اسحاق نے اس بچے کو جب دیکھا تو امام نے حسن عسکری نے فرمایا یہی تمہارا امام, اس سے تو اپنے مسائل کو دریافت کرو. اس کے بعد احمد ابن اسحاق نے امام سے جو سوال کیا تھا, امام نے کہا کہ اب تم یہ سوال اپنے امام سے پوچھو کہ رسول کے بعد جو پہلی اور دوسری شخصیت تخت حکومت پہ بیٹھی, ان لوگوں نے مکے میں ایمان قبول کیا ہے, تو ان کا ایمان زور و زبردستی کی بنیاد پہ تھا, جبرن تھا, یا جو ہے وہ طاعتن تھا؟ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, تیسری تو نہیں ہو سکتی. امام نے فرمایا کہ نہیں, نہ طاعتن ان لوگوں کا ایمان تھا, نہ جبرن ان کا ایمان تھا, بلکہ طمعن ان کا ایمان. لالچ کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ دین اسلام کے اندر داخل ہوئے, کیونکہ ان لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا یہودی علماء کے درمیان تھا. عیسائی اور یہودی علماء نے خبر دے رکھی تھی کہ ایک نبی مکے سے ظاہر ہوگا اور پھر مکے سے وہ ہجرت کر کے مدینے جائے گا, اور مدینے میں اس کی حکومت قائم ہوگی, اور اتنی عظیم حکومت قائم ہوگی کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو وہ ختم کروا دے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ لالچ ان کے اندر پیدا ہوئی تھی, اس لالچ کی بنیاد پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جواب جب احمد ابن اسحاق کو ملا, اس کے بعد امام حسن عسکری نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے چاہنے والوں نے تم کو تحفے اور ہدایات بھیجے, یہ قبول کر لو. امام زمانہ نے فرمایا بابا میں اس مال کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ اس میں مال حرام ملا ہوا ہے. اللہ اکبر, یعنی خمس کی رقم اگر مال حرام کے ذریعے سے نکالی جا رہی ہے تب بھی وہ بارگاہ معصومین میں قابل قبول نہیں. اور پھر احمد ابن اسحاق سے حضرت نے فرمایا اے احمد ابن اسحاق, وہ ضعیفہ کہ جس نے تمہارے حوالے ایک رومال کیا تھا اور چند درہم کیے تھے, وہ رومال اور چند درہم کا. احمد ابن اسحاق پریشان ہو جاتے کہ ہائے افسوس, اس مال کو تو میں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی, ایسے ہی ڈال دیا تھا. اس مال کے متعلق حضرت مجھ سے سوال کر رہے ہیں, تلاش کرنا شروع کیا سامان میں تو وہ کہیں رومال نہیں نظر آ رہا ہے, کہیں درہم نہیں نظر آ رہے ہیں, بڑے پریشان. آخرکار اس حجرے میں آئے جہاں امام سے ملاقات ہوئی تھی, تو دیکھا کہ جانواز بچھی ہوئی ہے, جانواز کے اوپر وہ رومال رکھا ہوا ہے. یہ حیرت میں کہ یہ رومال یہاں کہاں سے آ گیا. امام نے جو ان کی حیرت کو محسوس کیا تو مسکرا کے کہا کہ اے احمد ابن اسحاق, جو چیز خلوص دل اور مال حلال ہو, زمانے کی رکاوٹیں اس کو ہم تک کے آنے سے نہیں روک سکتی. ہم اسے قبول کر لیتے ہیں, اور چاہے ایک مال کثیر نکالا جائے, لیکن اگر مال حرام ہے تو ہم اسے نہیں قبول کر سکتے. صلوات بھیجیں محمد. یہ ہمارے لیے جو ہے ایک درس ہے کہ انسان جو ہے متوجہ ہو کہ بارگاہ معصومین میں کیا کر ہے. بہرحال دیکھیے یہ مسئلہ ہے اور یہ کوئی چھپی چھپی چیز نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی ذریعہ آمدنی ٹھیک نہیں ہے, صحیح انداز میں وہ نہیں کماتے. ابھی صحیح انداز میں جو ہے نہ کمانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی کبھی جو صاحبان حق کا حق ہے وہ نہیں دیتے, تو اگر صاحبان حق کا حق نہیں دیا تو وہی مال جو انہیں نے کمایا ہے, سارے مال کے تو وہ مالک نہیں شمار کیے ہیں, بلکہ جب صاحب حق کا آپ حق دیے دے رہے ہیں تب وہ مال آپ کا حقیقی مال ہوگا, ورنہ وہ مشترک پائے. اور جو صورتحال ہے اوقاف کا مسئلہ کہ دکان اپنے نام علاج کرے
اور بظاہر ٹرسٹ کو 200 روپے دے رہے اور اسی دکان کو کرائے کے اوپر 2000 پہ اٹھا دیا. 1800 روپے اپنے ذاتی مصرف میں خرچ کر رہے ہیں. یہ 1800 روپے کسی بھی عالم سے جا کے پوچھئے, کسی بھی فقیہ سے پوچھئے کہ یہ پیسہ جائز ہے یا ناجائز ہے, کارن اس پیسے کو خرچ کیا جائے. اور پھر اگر کسی اونچے عہدے کے اوپر ہیں اور جس میں کہا جاتا ہے الگ کی آمدنی ہو رہی ہے, تو پیسہ آ رہا ہے, اس پیسے سے تو اگر مصرف میں لایا جائے جائز پیسہ ہے ناجائز پیسہ. آج لوگ دیکھیے, اعتراض نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجالس سید الشہداء کے اوپر پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہے. 50,000 60,000 1 لاکھ خرچ کرنے کے, لیکن انہیں سے اگر کہا جائے کہ خمس نکائیے تو ایک ضرورت کیا ہے؟ مولا کے نام کے اوپر اتنا تو خرچ کر دیا. کب مولا نے کہا ہے کہ آپ میرے نام کے اوپر اتنا خرچ کیجیے؟ ارے پہلے آپ جو واجب چیز ہے اس کو ادا کیجیے, اس کے بعد پھر جب بچے تب مستحبی کام کے اوپر خرچ کیجیے. صبح کی نماز پڑھتے نہیں, نماز شب کی ہم جو ہے پابندی کریں, کیا فائدہ ہے نماز شب کا کہ جب صبح کی نماز چھوٹ رہی تھی؟ وہ مجلس بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے کہ جو خمس کا پیسہ نکالنے کے بعد اس پیسے سے تبرک اور مجلس کا اہتمام کیا گیا. لیکن اگر خمس نہیں نکالا گیا بغیر مال امام کو ادا کیے ہوئے, حق کے امام کو ادا کیے ہوئے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا وہ جائز نہیں شمار کیا جائے گا. آج کا دن جو ہے اختتام عزا کا دن. آج سامرا کے اندر امام زمانہ کو قرصہ دینا ہے, ان کے والد بزرگوار کہتے ہیں زہر دیا گیا اور وہ زہر تیزی سے جسم کے اندر اثر کرنا ہے. حکومت کی جانب سے ایک طبیب, ایک حکیم کو معین کر دیا گیا تھا جو عیسائی تھا, جو ایک ایک منٹ کی حکومت کے ارباب کو خبر دے رہا تھا کہ ابھی زہر کہاں تک پہنچا ہے. آخرکار امام کی اسی زہر سے شہادت ہوتی ہے. حکومت یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا ان کے قتل میں کوئی بات نہیں ہے, یہ اپنی طبی موت کے اوپر مرے ہیں, چنانچہ جنازے کو بہت ہی دھوم دھام سے اٹھواتی ہے. بڑے بڑے اراکین حکومت جو ہیں وہ جنازے میں شرکت کرتے ہیں. بازار میں تعطیل کی جاتی ہے, حکومت کے آفس جو ہے وہ بند کیے جاتے ہیں, سب لوگ جنازے میں آتے ہیں. کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جنازہ آمادہ ہو چکا تھا اور امام کے بھائی تھے جعفر, وہ آگے بڑھے تھے کہ وہ نماز پڑھائیں. ایک مرتبہ ایک 5 سالہ بچہ آگے آتا ہے اور پیچھے سے جعفر کی ابا کو پکڑ کے کھینچتا ہے, چچا پیچھے ہٹیے, میں اپنے بابا کی نماز پڑھانے کا آپ سے زیادہ حق رکھتا ہوں. ہاں, امام نے نماز جنازہ پڑھی اسی جگہ کے اوپر جہاں امام کو قید کیا گیا تھا اور جو امام کا گھر تھا, وہیں کے اوپر بعد میں حضرت کو دفن کر دیا گیا. لیکن میں کہوں گا کہ آپ ہی کے گھرانے سے یہ بات سنیے کہ لا یوم کا یوم گیا عبد اللہ, ارے کوئی دن عاشور کے دن کے برابر نہیں ہو سکتا. اے آقا, یقیناً عالمی غربت میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی, ہاں, لیکن عزت و احترام کے ساتھ تو آپ کے جنازے کو دفن کیا گیا. ذرا حسین کے جنازے کو دیکھیے تو بعد شہادت کو میرے ساتھ رکابوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے, کہتے اے فوج والو, ابھی تم کو مظلوم کے لاشے کو پامال کرنا ہے. اور جیسے ہی یہ حکم صادر ہوا, حر کا قبیلہ آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے کہ ہم ان کی شہادت تک تو راضی رہے لیکن اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ حر کا لاشا پامال ہو. میدان سے حر کا جنازہ اٹھایا اور اٹھا کے لے کے چلا گیا. قبیلہ بنی اسد آگے بڑھتا ہے, حبیب بن مظاہر کے لاشے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے لے کے چلا جاتا ہے. مقتل سے ایک ایک شہید کا جنازہ اٹھا لیا جاتا ہے, تنہا ایک جنازہ مقتل میں رہ جاتا ہے جس کی حمایت پہ کوئی نہیں بڑھتا ہے. یہ فرزند فاطمہ کا جنازہ تھا, ارے علی کے لخت جگر کا جنازہ تھا, ارے چاہنے والی بہن
کھڑی ہوئی یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے بیچ میں حسین کا لاشا تھا. زینب جب اس منظر کو دیکھتی تھی تو تڑپ جاتی تھی, فریاد کرتی تھی, اے نانا رسول خدا, ارے آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے نانا دیکھیے, ارے آپ کا نواسا خون میں غلطہ زمین کے اوپر پڑا ہے, اشقیاء کیسی اس کی لاش کو پامال کر رہے ہیں. ہاں, پامالی کے بعد زینب حسین کے لاشے کے نزدیک آئی. کیا دیکھا کہ سینے کی ہڈیاں پشت سے چسپاں ہو چکی ہے. ارے زینب برداشت نہ کر سکی, آگے کہتی ہے آنت آخی, ارے کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنت ابن امی, ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرے جسم کا لباس کیا ہوا, تیرے جسم کا جو سر تھا